کو میں تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ صحافیوں سے اندر سے دل سے نفرت کرتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے یہ 2 ٹکے کے لوگ یہ پہلے جیسے یہ ٹائیاں وائیاں پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، انہیں کیا پتا. اور ملک کے لیے جتنا بڑا خطرہ فیک نیوز ہے. 4 مہینے سے بارش نہیں ہوئی، 3 مہینے سے، 3.5 مہینے سے نہیں. اچھا گندم کا کیا برا حال ہونے والا ہے. سر گندم وہ اس ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے، ہم صحافی خطرہ. اچھا اس پہ بھی دیکھیں ان کا ایک سٹانس ہے، فیک نیوز اس پہ بھی نہیں، اس پہ بھی ایک سٹانس ہے ان کا. میں آگے چل کے بتا دوں. انہوں نے کہا آپ کیوں آ گئے ہیں؟ ہاں آپ کا کیا لینا دینا. ہمیں تو حکومت وقت نے بلایا، منسٹر فار انفارمیشن، وہ تو اس کے ممبر ہی نہیں ہے. ہم نے کہا عرفان صدیقی صاحب آپ کی وہ کدھر ہیں، ریکمنڈیشنز کدھر ہیں؟ یہ عرفان صاحب نے کہا. نہیں چیئرمین کمیٹی. آپ ڈائریکٹ ہمیں نہیں دے سکتے، کسی ممبر کے تھرو دینی تھی. ہم نے کہا جی ہم یہ لکھ کے عرفان صدیقی صاحب کو دیے. انہوں نے کہا کدھر ہے وہ؟ عرفان صدیقی صاحب نے کہا انہوں نے ایک عام سال ایک خط لکھ دیا ہے، اس میں شک وائز کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے. چیئرمین نے کہا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایک وکیل کرتے، آپ ایک لیگل ٹیم لیتے اور اس لیگل ٹیم کے ساتھ کنسلٹ کرتے تاکہ شک وائز آپ ہمیں کوئی سجیشن کر دیتے. یہ تو آپ زبانی کلامی تقریر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس فیئر ٹرائل کا حق نہیں ہے. کہاں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ایک ٹریبیونل ہے، اس میں آپ کو فیئر ٹرائل کا حق ملے گا. پھر انہوں نے کہا، عرفان صدیقی صاحب نے اس پہ کہا، جب ہم سب نے، منیزے نے، شہزاد اقبال نے، امیر عباس نے، میں نے، ہم سب نے شور مچایا. اچھا ہمیں ٹوٹل کتنا ٹائم دیا؟ میرے خیال میں 2 منٹ، سب سے زیادہ ٹائم شہزاد اقبال کو 2 منٹ دیا گیا، امیر عباس صاحب کو 1 منٹ کو، آدھا منٹ مجھے دیا گیا، آدھا کو منٹ 1 منٹ منیز جہانگیر صاحبہ کو دیا گیا. عرفان صدیقی صاحب کھڑے، انہوں نے کہا آپ سب کیا کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. یہ جو بل بننے جا رہا ہے یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے. آپ میں جو کالی بھیڑیں ہیں، جو صحافی کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں، لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، یہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو پکڑے گا. یہ انہوں نے کہا، عرفان صدیقی صاحب نے کہا. اس پر ہم نے نہیں یہ کیسے طے ہوگا کہ کالی بھیڑے جو ہے، میں نے 1975 میں جرنلزم شروع کیا. 50 سال ہو گیا آپ کو. ٹھیک ہے صاحب. اس وقت بھی ہمیں بتایا جاتا تھا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ کالی بھیڑے ہیں، ہم میں گھسے ہوئے ہیں. ہاں اور وہ تو ان کا کالم نہیں ہوتا بلکہ نرخ نامہ ہوتا ہے، اور یہ آج اس کی اتنی وصولی ہوگی اتنے بجے فلاں فلاں. اور چند ایک کا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ جو لوگ اس دنیا میں نہ رہیں. ایک ہمارے ہاں منافقت ہوتی ہے نا، مرنے کے بعد کسی کے بارے میں بات نہ کرو. اور کئی مرتبہ جو ہے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ واقعی رات کو وہی صاحب ان کی محفل میں حاضر ہوتے تھے ساز و سامان سمیت. اچھا. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ صاحب کو کس نوعیت کا ساز و سامان چاہیے ہوتا ہے. رات کے وقت میں یہاں پہ ساز بھی کہہ رہا ہوں اور سامان بھی کہہ رہا ہوں. پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا.